بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قیامت کا منظر کے بارے میں تقریر کر دیتا ہوں 10-12 منٹ۔ اللہ فرماتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعہ، بے شک اللہ ہی کے پاس ہے قیامت کا علم۔ قیامت کے منظر کے بارے میں اللہ نے قرآن میں فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ، اللہ فرماتا ہے اس دن بھاگے گا آدمی اپنے بھائی سے، وامہ اور اپنی ماں سے، وابیہ اور اپنے باپ سے، وصاحبتہ اور اپنی بیوی سے، وبنیہ اور اپنے بیٹے سے۔ یہ سلسلے وار اللہ نے فرمایا۔ پھر اللہ نے فرمایا آگے لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ يَوْمَئِذٍ شَأْنٌ يُغْنِيهِ، اس دن تو ہر ایک کو اپنی اپنی پڑی ہوگی۔ اللہ اکبر۔ پھر آگے فرماتا ہے وجوہ یومئذ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ، کتنے ہی چہرے اس دن ایسے ہوں گے جو خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو نمازی اور روزے دار اور نیک اعمال کرنے والے ہوں گے، ان کے چہرے قیامت میں خوشی سے چمک رہے ہوں گے۔ پھر آگے اللہ نے فرمایا وجوہ مسفرۃ ضاحکۃ مستبشرۃ وجوہ یومئذ علیہا غبرۃ، اور کتنے ہی چہروں کے اوپر گرد و غبار ہوگا، یعنی پریشان حال ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جو نماز قضا کرتے ہوں گے، جنہوں نے نمازوں کی پرواہ نہیں کی، رمضان کے روزے چھوڑے۔ آج بھی یہ عالم ہے کہ لوگ دکانداری بند کرنے کو تیار نہیں۔ رمضان شروع ہو گیا ہے لیکن دکان اس کی نظر میں بہت بڑی ہے، جبکہ اللہ نے بھر پیٹ دے رکھا ہے، کروڑ پتی ہے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا، پیٹ نہیں بھر رہا ہے۔ ایسے لوگ آج کل بہت مسلمانوں میں عام ہو گئے ہیں کہ کروڑوں دے رکھا اللہ نے لیکن پیٹ نہیں بھر رہا۔ رمضان میں پھر بھی دکان، پھر بھی وہی بہانہ تھا، وہ دکان سے ہم فارغ ہو جائیں گے اور یہ ہوگا وہ ہوگا، یعنی ایک مہینہ دکان پہ کنٹرول کرنے کو تیار نہیں۔ جیسے بند کرنے کا معاملہ نہیں آ رہا، خالی دن میں ہے کہ دن میں اپنا کر سکتا ہے، عصر کے مغرب کے بعد بند ہو جائے، لیکن پھر بھی نہیں تیار ہے کہ صاحب ہم تو پیسہ کمائیں گے۔ تو یہ پیسہ کتنا ہی کما لے پریشانی رہے گا، اس لیے کہ نمازیں جو قضا کر کے پیسہ کمائے گا اللہ اس پیسے میں برکت ہی نہیں دے گا۔ بے شک بے شک۔ اور ایسے ہی لوگوں کی وجہ سے مسلمانوں کو پریشانی آتی ہے، جو لوگ رمضان کے مہینے میں بھی شیطانیت سے باز نہیں آتے ہیں، تو ان کی وجہ سے سب کو پریشان ہونا پڑتا ہے۔ اب قیامت کے منظر کے بارے میں سوچو کہ عالم ہوگا کہ نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ تمام انبیاء کرام علیہ السلام، آدم علیہ السلام کے سے لے کر کے جتنے بھی نبی ہیں عیسیٰ علیہ السلام تک، سب نفسی نفسی کہہ رہے ہوں گے۔ حدیث میں ہے، بخاری شریف کی حدیث ہے کہ ہم لوگ آدم علیہ السلام کے پاس جائیں گے قیامت میں، اور کہیں گے آپ ہمارے باپ ہیں، ہماری مدد کرو آج قیامت کے دن۔ تو آدم علیہ السلام کہیں گے کہ آج جیسا اللہ کا ہم جلال دیکھ رہے ہیں ایسا جلال نہ ہم نے دیکھا ہے نہ اب دیکھنے میں آئے گا۔ آدم علیہ السلام یہ کہیں گے جیسا جلال آج ہم دیکھ رہے ہیں اللہ کا، ایسا جلال نہ ہم نے اب دیکھا ہے نہ اب دیکھنے میں آئے گا۔ پھر اس کے بعد ہم اور نبیوں کے پاس جائیں گے کہ آپ ہماری مدد کر دو۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جتنے بھی نبی ہیں ان میں سے الگ الگ نام آئے ہوئے ہیں کچھ نبیوں کے حدیث میں۔ موسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، ان کے پاس جا کر کہیں گے آپ ہماری مدد کر دو، آپ کلیم اللہ ہیں۔ وہ بھی یہی کہیں گے جیسا اللہ کا آج ہم غضب دیکھ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا نہ دیکھنے میں آئے گا۔ پھر آخر میں ہم سب لوگ عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے، باری باری کر کے، کچھ نبیوں کے پاس جا کر، سب نبیوں کے پاس نہیں، کچھ نبیوں کے پاس جا کر پھر آخر میں عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جائیں گے۔ ان سے کہیں گے آپ روح اللہ ہیں، آپ ہماری مدد کر دیجئے اس عالم میں۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کہیں گے جیسا اللہ کا آج ہم جلال دیکھ رہے ہیں، غضب دیکھ رہے ہیں، ایسا نہ کبھی ہم نے دیکھا اب نہ دیکھنے میں آئے گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام ہم سے کہیں گے آخر میں کہ آپ جو ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں، کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جائیں۔
صلی اللہ علیہ وسلم، پھر ہم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئیں گے سبحان کہ اللہ یا رسول اللہ ہماری مدد فرمائیے. سبحان اللہ تو اللہ کے رسول یہ نہیں فرمائیں گے جیسے اور نبیوں نے کہا جی سبحان اللہ سبحان اللہ کہ مجھے تو اپنی جان کی پڑی ہے کہ آپ جیسے اللہ کا ہم جلال دیکھ رہے ہیں ایسا کبھی نہیں دیکھا. سبحان اور نبیوں نے سب نے یہی کہا. لیکن جب ہم اپنے نبی کے پاس آئیں گے تو ہمارے نبی یہ نہیں فرمائیں گے. سبحان اللہ سبحان ہمارے نبی اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو جائیں گے، سبحان اللہ سبحان اللہ اور جب تک سجدہ فرمائیں گے جب تک اللہ کا حکم ہوگا. سبحان اللہ پھر اللہ فرمائے گا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر انور اٹھا لیجیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور شفاعت کیجیے، اب آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ شفاعت کیجیے، اب آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ تو اسی لیے شاعر نے کہا اذن کب کامل چکا اب تو حضور ہم غریبوں کی شفاعت کیجیے. سبحان اللہ رب تمہیں فرما چکا اپنا بے حبیب شک سبحان اللہ اب شفاعت بالمحبت کیجیے. تو اللہ فرمائے گا کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ اپنا سر انور اٹھائیے اور شفاعت کیجیے، آپ کی شفاعت قبول کی جائے گی. سبحان اللہ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت فرمائیں گے. لیکن سب سے پہلے نمبر کن کا آئے گا؟ جو نماز پڑھیں گے، بے شک بے شک حلال روزی کھائیں گے، رمضان کے روزے رکھتے ہوں گے، بے شک ان کا ہی تو پہلے نمبر آئے گا. بے شک اور جو رمضان میں نماز پڑھتے ہوں گے ان کا تو بہت ٹائم لگے گا. پہلے نمبر تو نہیں، پہلے لسٹ میں تو وہی آئیں گے جو 5 ٹائم کے نمازی 12 مہینے پڑھتے ہوں گے، جی. روزے رکھتے ہوں گے، بے شک زکوٰۃ دیتے ہوں گے اور سنت پہ عمل کریں گے. پہلا نمبر ان کا آئے گا. جی اب قیامت کا معاملہ ایسا ہے کہ وہ ٹائم بہت ہوگا. یہ لکھا ہے کہ قرآن میں وَكَانَ مِقْدَارُ 50,000 سنہ، قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا. سبحان اللہ سبحان اللہ اکبر یہ مت سمجھو کہ ہم مریں گے اور پھر قیامت آئے گی جنت مل جائے گی، ایسے نہیں، بہت لمبا ٹائم. جی جی بے شک بے قیامت کا ایک دن 50,000 سال. اب جب ہماری یہ زندگی 70 سال کی یا 80 سال کی، اسے ہم بہت بڑا سمجھتے جی. ہیں. ارے ابھی تو بہت ٹائم ہے، ابھی بہت بہت ٹائم. اسے ہی بہت بڑا سمجھتے ہیں. تو پھر قیامت کا وہ دن 50,000 سال کا کیسے کٹے گا؟ جی. وَكَانَ مِقْدَارُ 50,000 سنہ. تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا جلال ظاہر ہوگا اس دن. قرآن میں اللہ فرماتا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، اللہ خود فرماتا ہے. سبحان اللہ وہ جیسے چاہے اپنی بڑائی بیان بے کرے، شک بے اس کی شک مرضی. بے شک فرماتا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، آج کے دن کا مالک کون ہے؟ بے شک فرماتا ہے لِمَنِ الْمُلْكُ الْيَوْمِ، کون ہے آج کے دن کا مالک؟ پھر خود فرماتا ہے لِلَّهِ الْوَاحِدِ الْقَهَّارِ، آج کے دن کا مالک تم نے. بے شک بے شک وہ تو ویسے بھی ہر وقت کا مالک ہے، بے شک لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے آج کے دن کا مالک کون ہے. پھر اللہ تعالیٰ بندوں سے فرمائے گا کھڑے ہو جاؤ. تو اللہ تعالیٰ قیامت دن فرمائے گا 40 سال تک اسی طرح سے کھڑے رہو. اللہ اکبر. اب بتاؤ 40 سال کیسے کھڑے رہو؟ 20 رکعت میں پریشانی ہوئے لوگوں 40 سال کھڑے رہو. اللہ فرمایا 40 سال کھڑے رہو. اب یہ لکھا 40 سال کا معاملہ یہ مومنوں پہ ایسا ہو جائے گا جیسے کہ 4 رکعت نماز. سبحان اللہ جو 5 ٹائم نماز پڑھتے سبحان ہوں گے، اللہ. نمازی ہوں گے، ایمان والے ہوں گے، سبحان اللہ پکے، ان کے لیے پتہ نہیں چلے گا، ان کے لیے 4 رکعت کی طرح سے ہوگا. سبحان اللہ سبحان لیکن جو گناہ گار ہوں ان کے لیے بہت مشکل ہو جائے گا. اللہ اور قیامت کا منظر بڑا عجیب و غریب بے ہوگا. شک بے شک اللہ اکبر. قرآن میں اذا الشمس کورت، جب سورج ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. اللہ تو وَإِذَا النُّجُومُ انكَدَرَتْ، اور ستارے ٹوٹ کر کے گر پڑیں گے. وَإِذَا الْجِبَالُ سُيِّرَتْ، اور پہاڑ یہ جو ہے کہ ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. پہاڑ بھی ریزہ ریزہ ہو جائیں گے. بڑا عجیب منظر ہوگا. قرآن میں اذا السماء انفطرت، اور آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. آسمان ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے گا. عجیب و غریب منظر ہوگا. نہ باپ بیٹے کا ہوگا، نہ بیٹا باپ کا ہوگا. اس دن باپ بیٹے سے بیٹا باپ سے کہے گا اے باپ تو ہمیں ایک نیکی دے دے،
تو میرا باپ تھا، دنیا میں پریشانی سے تو نے میرے لیے پریشانی برداشت کیا. باپ کہے گا اس دن کہ نہیں ہمارا کوئی بیٹا نہیں تھا. ماں بھی کہ نہیں ہمارا کوئی بیٹا نہیں تھا. یا ماں اتنی محبت کرتی ہے، ماں انکار کرتی ہے، نہیں ہمارا کوئی بیٹا نہیں. تو ایسا عجیب و غریب منظر ہوگا، ایک نیکی کوئی دینے کو تیار نہیں ہوگا. قرآن میں اللہ نے فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ، جس نے ایک ذرے کے برابر اچھا کام کیا ہوگا وہ قیامت میں دیکھے گا. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برا کام کیا ہوگا وہ بھی قیامت میں دیکھے گا. ایک ذرہ بہت معمولی چیز ہوتی ہے. یہ قرآن میں اللہ نے فرمایا ایک ذرہ اچھا کیا ہوا دیکھے گا اور ایک ذرہ برا کیا ہوا دیکھے گا. اور جو نماز چھوڑ دے وہ سمجھ لو تو بہت بڑا معاملہ ہے، وہ تو بہت بڑا مجرم ہے. یہ تو ایک ذرہ اسے کہتے ہیں کہ آپ نے کوئی پتھر ایسا رستے میں پھینک دیا اور ٹھوکر لگ گئی تو وہ اسی میں جائے گا. وہ تو ذرے سے بڑے گناہ میں آئے گا. ٹھوکر لگتی ہے تو بڑا گناہ میں، وہ تو انسان کو پریشانی ہوتی ہے. ذرہ تو معمولی چیز ہے، جیسے ٹھوکر لگی آپ نے ایسی جگہ پتھر پھینکا کسی کو ٹھوکر لگی وہ تو بڑا گناہ میں آئے گا، یعنی گناہ میں آتا ہے بڑے میں. ذرہ تو بہت معمولی چیز میں آتا ہے. اب ذرے کے بارے میں میں بتاتا ہوں، سمجھ لو پھر آپ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بار جب اللہ کے رسول کی بارگاہ میں حاضر ہوئے، اللہ کے رسول نے فرمایا کہ علی تمہارے خلاف آسمان میں فرشتوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے. اب حضرت علی گھبرائے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے کون سا گناہ ہوا، مجھ سے ایسا کون سا گناہ ہوا کہ میرے خلاف فرشتوں میں ہنگامہ ہو رہا ہے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی تم سے گناہ ایسا کوئی گناہ نہیں ہوا ہے، لیکن تم آ رہے تھے تو جب آ رہے تھے تمہارے پیر کے نیچے راستے میں ایک چینٹی آ گئی تھی. تمہارے پیر کے نیچے راستے میں ایک چینٹی آ گئی تھی، تو وہ چینٹی لنگڑا کر جو ہے کہ اپنے بل میں گئی تکلیف کی وجہ سے. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے علی جانتے ہو وہ چینٹی اللہ کی صدیقہ میں سے تھی، جب سے پیدا ہوئی تھی ایک بھی سانس اللہ کی یاد سے غافل نہیں ہوئی. کہا مگر جب تمہارا پیر پڑا یعنی اسے پھر تکلیف محسوس ہوئی، لنگڑا کے بل میں گئی. تب حضرت علی اب اور گھبرایا کہ یا رسول اللہ میرا کیا ہوا. تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ علی گھبراؤ مت، اس چینٹی نے تمہارے حق میں اللہ سے دعا کر دیا ہے کہ یا اللہ علی سے جو غلطی ہوئی ہے یہ جان بوجھ کے نہیں ہوئی ہے، انجانے میں ہوئی ہے، یا اللہ تو میری طرف سے علی کو معاف کر دے. اللہ کے رسول فرماتے صلی اللہ علیہ وسلم کہ علی تمہاری دعا چینٹی تمہارے حق میں چینٹی کی دعا قبول ہو گئی، تمہارے حق میں چینٹی کی دعا قبول ہو گئی، نہیں تو قیامت میں تم کو شرمندہ ہونا پڑتا. اب بتاؤ یہ ہے وہ گناہ، یہ یعنی ذرے کے برابر معاملہ. اور آج ہم سوچتے ہیں کبھی ہمارے پیروں میں کتنی چینٹیاں مرتی ہیں، تو ان کو بھی دیکھ کے چلنا چاہیے. حکم ہے یہ نہیں کہ ایسی چل جائیں، ان کو بھی دیکھ کے چلنا چاہیے. قیامت میں اس کا بھی حساب. جیسے واقعہ سنا نا اپنے حضرت علی کا، تو یہ اس کو ایسا سمجھ لینا چینٹی کا معاملہ ہے. اللہ نے بنایا اس کے نام پہ قرآن میں اللہ نے اس کے نام سے سورت کا نام رکھا ہے چینٹی والی سورت. تو یہ اللہ نے فرمایا جس نے ایک ذرہ اچھا کیا وہ دیکھے گا قیامت میں، اور جس نے ایک ذرے کے برابر برا کیا وہ دیکھے گا. تو آج ایک میرے مرید پہ اتنا غصہ میرا دماغ خراب ہوا کہ خاص مرید ہو کر کہہ رہا ہے کہ نپٹ جائیں گے تو آئیں گے، مطلب دکان نہیں چھوٹے، جبکہ اللہ نے سب کچھ دے رکھا، کروڑ پتی ہیں، یعنی سب کچھ اچھا خاصا پیسہ ہے، پیٹ بھرا ہے، لیکن نہیں چھوٹنا چاہیے. یعنی نماز نہیں پڑھیں گے رمضان میں بھی، تراویح نہیں پڑھیں گے، یعنی کہ دن بھر مل رہا ہے، مغرب کے ٹائم تو آرام سے مل رہا ہے، کتنی دکانداری کرے گا، سب کچھ ہے لیکن وہ نہیں دکانداری. اس لیے میں بہت سے مریضوں کے گھر میں جانا بھی نہیں چاہتا. ابھی بھی جہاں ہم ٹھہرتے تھے نا پہلے پرتاپ کالونی میں، وہ موبائل کا کام بھی کرتے ہیں آصف، میں نہیں جاتا. میں گھر میں کہتے ہیں 2 سال ہوگا 3 سال نہیں کیا کہ جب تک نماز نہیں پڑھے کیا جا. ان کے گھر کے پاس سے بھی نکلا تھا پرسوں نرس، لیکن نہیں گیا میں. ہاں ساجد صاحب کے چلا گیا تھا، ان کے بارے میں معلوم ہوا کہ یہ بھی نہیں پڑھتے. پھر میں سے یار ان کے کیسے چلا گیا، پھر میں سوچا میں توبہ کروں گا کہ ساجد صاحب کی میں غلطی چلا گیا یا غفلت میں گیا. وہ آئے ہوئے ہیں تراویح پڑھنے کے لیے، لیکن آج سے عہد کر لیں کہ انشاءاللہ ہم 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے. میں سوچا کہ یار میں ایسے لوگوں کی نہیں جا رہی ہے. پھر ساجد صاحب کی معلوم ہوا، ان سے وہاں معلوم کیا میں نے، تو وہاں معلوم ہوا کہ نہیں پڑھتے.
میں چلا گیا، میں ہو سکتا پڑھتے ہوں یا نہیں، خیر یہ ارادہ کر لو کہ انشاءاللہ اب رمضان کی طرح سے 5 ٹائم کی نماز پڑھیں گے انشاءاللہ۔ تو ایسے میں نے بہت سے لوگوں کو چھوڑ دیا، میں پرواہ نہیں کرتا جو نماز نہیں پڑھے رمضان میں بھی اور ویسے بھی، تو پھر اسے ملنے سے فائدہ کیا، ملنا اس مطلب کیا ہے؟ تو قیامت میں تو ایک ایک چیز کا حساب ہوگا۔ ہم ایسے بے نمازیوں سے ملیں پھر وہ نماز کی پرواہ نہ کریں، ہم ان کی کیوں پرواہ کریں؟ صحیح بات، یعنی وہ صرف یہ سب چکر میں کہ ہم 2000 کے موبائل سدھار لیں گے اتنے ٹائم میں موبائل، یعنی مغرب سے لے کے 10 بجے تک، اس کے 2000 میں 2 روپے کے برابر بھی برکت نہیں ہوگی، کیونکہ نماز چھوڑ کے کما رہا ہے، کتنے ہی کما لے برکت ہی نہیں ہوگی۔ آج جو مسلمان پریشان ہے وہ اسی لیے پریشان ہے کہ نماز چھوڑ کے پیسہ کما رہا، برکت ہی نہیں ہوگی۔ قرآن میں اللہ نے فرمایا ومن اعرض عن ذکری فإن له معیشۃ ضنکا، جو میرے ذکر سے منہ موڑے گا میں اس کی زندگی کو تنگ کر دوں گا، میں اس کی لائف کو ٹائٹ کر دوں گا۔ تو اگر نماز چھوڑ کے 1 کروڑ نہیں 10 کروڑ بھی مہینے کا کما لے جب بھی پریشان رہے گا۔ اور آپ کو میں مثال دیتا ہوں کہ کتنا ہی کما رہے ہیں لوگ، 5-5 ہزار کما رہے ہیں لیکن ان کا پیٹ نہیں بھر رہا، وہ پریشان ہے، سکون نہیں، 5-5 مجھے معلوم ہے اسی کوٹا میں 15-15 ہزار لوگ روز کے کماتے ہیں، فائدے کے 20-20 ہزار 50-50 ہزار کمانے والے ہیں، لیکن ٹینشن ہے۔ لیکن اسی کوٹا میں آپ کو بتاتا ہوں 150 لوگ ایسے ہیں، قریب 300 لوگ، 100% 300 لوگ ایسے ہیں جن کی کمائی زیادہ نہیں، اور اسی کوٹا میں آپ کو 20,000 روپے روز کے فائدے کے کمانے والے بتاؤں گا، 30,000 بھی 50,000 بھی، لیکن ان کی زندگیوں میں سکون نہیں۔ اور اسی کوٹا میں قریب 300 ایسے ہیں، 300 کے قریب آئیڈیا سے، جن کی کمائی زیادہ نہیں لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو نو ٹینشن کر رکھا ہے۔ اب آپ کہو گے 300 لوگ کون سے ہیں؟ تو وہ عام 300 نہیں جن کو آپ آرام سے پہچان جائیں گے، وہ 300 لوگ یہ ہیں جیسے 150 مسجدیں کوٹا میں ہوں گی کم بیش، تو 150 تو امام ہو گئے اور 150 اور کون ہوں گے؟ 150 مؤذن ہو گئے، تو 300 لوگ 100% ایسے ہیں جن کی کمائی 500 روپے یعنی 15,000 تنخواہ ہے، لیکن نو ٹینشن ہے، اللہ نے ان کی 15,000 کی کمائی میں اس لیے برکت دی ہے کہ 5 ٹائم کی نماز پڑھتے ہیں، تو اللہ نے اس نماز کی برکت سے ان کو نو ٹینشن کر رکھا ہے۔ یہ ان لوگوں کے لیے عبرت ہے جو دکان نہیں چھوڑنا چاہتے، اپنا کاروبار نہیں چھوڑنا چاہتے، سوچتے ہیں ہم تو پیسہ کمائیں گے، کما لو، تمہاری کمائی میں برکت ہی نہیں ہوگی، اور قیامت میں حساب الگ دینا ہوگا، قیامت میں حساب ایک ایک نماز کا ہوگا۔ اللہ کے رسول فرماتے ہیں قیامت میں سب سے پہلے حساب نماز کا ہوگا، اور جو 1 ٹائم کی نماز چھوڑ دیتا ہے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو 2,88,00,000 سال تک جہنم کی آگ میں جلنا ہوگا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو قیامت کے ہولناک منظر سے بچائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ بالعالمین، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کھڑے ہو جائیے۔